بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج جن حروف اور الفاظ کی بات ہم آپ سے کریں گے وہ اس کائنات کے سب سے طاقتور حروف ہیں۔ ایسے الفاظ جو صرف آپ کے جذبات ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو پڑھ کر اگر اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ سننے میں تو یہ ایک جادوئی بات لگتی ہے لیکن یہ سچ ہے، اور اس کے ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی ملتے ہیں۔ ناظرین، جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی کسی نے اسم اعظم کے ذریعے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے اسے وہ ضرور عطا کی ہے۔ ایگزیکٹ یہی حدیث سنت نسائی میں بھی ہے، سلسلہ صحیحیہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی اور سنت دارمی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن یہ نام کون سا ہو سکتا ہے؟ اب ہم آپ کو جو واقعات سے آگاہ کریں گے وہ انتہائی دلچسپ ہیں، جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکل پڑے، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں موت دے دی، مگر موت کے بعد پھر سے انہیں زندہ کر دیا۔ قرآن پاک میں یہ آیت یہیں تک ہے اور مزید کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ کون تھے جو اپنے گھروں سے نکل بھاگے اور موت پھر بھی ان کو آ گئی، لیکن موت کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیا گیا۔ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے کوئی لوگ تھے جو عزرات نامی شہر میں رہتے تھے، اور یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی وبا پھیل گئی اور وہ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں مر نہ جائیں نکل کر کھلی جگہ پر آ گئے اور ٹھہر گئے، لیکن موت ان کو آ ہی گئی۔ 2 فرشتوں کی چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایسے ہی بہت طویل عرصہ گزر گیا، ان کی جسم ہڈیوں کا ڈھیر بن گئے۔ تبھی وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا اور ان نبی کے سامنے اللہ نے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن پاک میں اس نبی کا نام نہیں آیا، لیکن حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ ناظرین، تورات میں پورے ایک چیپٹر کا نام ہے دا بک آف حزقیل۔ اس کتاب میں ان کے 6 ویژنز ہیں۔ دا بک آف حزقیل میں ایک ویژن کا نام دا ویلی آف ڈرائی بونز یعنی کہ خشک ہڈیوں کی وادی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وادی سے گزرتے ہیں جہاں بہت سی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے، پھر کھال چڑھتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل زندہ انسان بن جاتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا کہ حضرت ابن عباس نے بتایا تھا۔ ان کا پہلا ویژن مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا تھا، دوسرا ویژن یروشلم کو تباہ ہوتے دیکھنا، تیسرا ویژن یہ تھا کہ یہودی غلام بنیں گے، چوتھا ویژن یہ تھا کہ یہودی پھر سے آزاد ہو جائیں گے، پانچواں ویژن یہ تھا کہ حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد ہیکل سلیمانی پھر سے بنے گی، چھٹا اور سب سے عالی شان ویژن یہ تھا کہ انہوں نے آسمان میں ایک رتھ کو اڑتے دیکھا جس کو 4 جاندار کھینچ رہے تھے، ایک کا چہرہ آدمی کی طرح، دوسرے کا چہرہ شیر کی طرح، تیسرے کا چہرہ بیل کی طرح اور چوتھے کا چہرہ عقاب کی طرح، اور یہ رت ایسے تھی کہ ہر پہیے میں بھی پہیے تھے اور ان میں لاتعداد آنکھیں تھیں۔ اس رت پر بیٹھے شخص نے ان کو بتایا کہ اے حزقیل، آپ ایک نبی ہیں اور آپ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین، یقیناً وہ ایک عظیم اور عالی شان فرشتہ تھا، لیکن اس بک میں لکھا گیا ہے کہ وہ گوڈ تھا۔
لیکن یہ ایک عظیم عالیشان فرشتہ تھا جس کا ذکر اسلامک اکاؤنٹ میں بھی ملتا ہے کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا منہ شیر جیسا، تیسرا بیل جیسا اور چوتھا عقاب جیسا، اور وہ اپنے رتھ پر اڑتا پھرتا ہے اور بادلوں پر جب ہنٹر مارتا ہے تو بجلی گرجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے جس کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ یہ سب ویژن آسمانی ہے۔ یقیناً ان کے پاس کوئی طاقت تھی اور یہودیوں کے مطابق وہ اسم اعظم کا علم تھا، اللہ کے چھپے ہوئے ناموں کا علم۔ یہودیوں کے مطابق وہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھے جن کے ذریعے انہوں نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے مطابق یہ الفاظ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معلوم تھے جن کے ذریعے وہ ایک فرشتے کے ساتھ آسمانوں میں گئے، اور وہ اسم اعظم تھا جس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اگر تمہیں اسم اعظم کا پتہ چل جائے تو تم پانی پر چلنے لگو اور تمہارے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ سنایا کہ 2 فرشتے تھے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، تم مجھے وہ الفاظ بتا سکتے ہو جس کے ذریعے تم آسمانوں پر جاتے ہو اور واپس آتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، وہ اسم اعظم ہے۔ عورت نے بہت کوشش کی لیکن فرشتوں نے منع کر دیا، لیکن اس عورت نے فرشتوں کو منا ہی لیا۔ جب اس نے وہ الفاظ پڑھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ آہستہ آہستہ آسمانوں کی طرف جانے لگی۔ تب بھی ایک فرشتہ چیخا اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہو گیا، اور اس کو یہی سزا ملی کہ اس کو آسمان کی طرف لے کر جا کر مسخ کر دیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے سرداروں سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لا کر حاضر کر سکتا ہے، قرآن میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ایک فرید کھڑا ہوتا ہے جو جنات کی پاورفل کلاس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلیمان، میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں وہ تخت لا کر آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ تبھی ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی دیر، میرے پاس تو وہ طاقت ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنی پلک جھپکائیں میں آپ کے سامنے وہ تخت لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اور سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس پایا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اس کا نام آصف ابن برخیہ تھا، اور ان کی اس طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا۔ انہیں اسم اعظم کا علم تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ امام طبرانی نے اسم اعظم پر بہت کام کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا، اور وہ نام سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت 175 اور 176 بہت پرسرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں اس شخص کے متعلق بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں پر وہ ان سے دور نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، سو وہ شخص گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں کے ذریعے اسے بلند مرتبہ دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ ایک راز ہے کہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس شخص کی بیوی نے اس سے درخواست کی تھی کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بن جاؤں، اور جب اس شخص نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو وہ عورت بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن گئی۔ لوگ اس کے آگے جھکنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ وہ بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے لگ گئی، تو اس کے شوہر نے بدظن ہو کر اس کی بدصورتی کی دعا کر دی، یہاں تک کہ وہ ایک بدصورت کتیا کی شکل کی لگنے لگ گئی۔ پھر اپنے بچوں کی لان تان کی وجہ سے اس نے دوبارہ اسم اعظم کے ذریعے دعا کی
اور اس کی عورت دوبارہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی۔ اس طرح اس شخص کو اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس سے یہ علم واپس لے لیا گیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی دعا میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ ساری حمد و ستائش تیرے ہی لیے ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو نہایت مہربان اور محسن ہے، زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اے ذوالجلال والاکرام، اے حیو القیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ جب اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ لازمی قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے مانگا جائے تو وہ لازمی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔